بسم الله الرحمن الرحيم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں دودھ پینے کے متعلق کچھ مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ بچے کا جو باپ ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کا انتظام کرے، ان کے لیے روزی کا انتظام کرے، ان کے لیے اچھے سے کپڑے کا انتظام کرے، اور جتنا اس کے بس میں ہو اس حساب سے وہ انتظام کرے. اب آگے اللہ فرماتا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، کہ کوئی بھی عورت اپنے بچے کی وجہ سے بچے کے باپ کو تکلیف نہ دے یا اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے. تکلیف دینے کا یہ مطلب ہے کہ یہ عورت بچے کو دودھ ہی نہ پلائے اور بالکل ہی منع کر دے کہ نہیں میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی. اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک کسی دائی کا انتظام نہ ہو جائے، کسی دودھ پلانے والے کا انتظام نہ ہو جائے، تب تک وہ بچے کو دودھ پلائے. یہ اس کے اوپر ضروری ہے. باقی تکلیف کا یہی مطلب ہے. اگر اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اس بچے کی وجہ سے اس کے شوہر کو یا بچے کے باپ کو تکلیف ہوگی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہیں باپ اس بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف دے. بچے کی ماں کو تکلیف دینے کا یہ مطلب ہے کہ اگر بچے کی ماں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے، وہ خود اپنے پاس رکھنا چاہتی تو زبردستی بچے کو نہ چھینے، اس عورت کو یا پھر اس کی ماں کو تکلیف دینے کے لیے زبردستی اس کو نہ چھینے، اس سے بچے کو نہ چھینے. اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ طلاق ہو جانے کے بعد بچے کو اس کی ماں سے نہ چھینے. کب تک؟ جب تک وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے. جب تک وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے تب تک بچے کا جو حقدار ہے وہ ماں ہوگی. اور یہاں سے بڑا مسئلہ شروع ہوتا ہے پرورش کرنے کا، کہ آخر پرورش کا حقدار کون ہے، باپ ہے یا ماں ہے. یعنی کہ اگر باپ میں طلاق ہو جاتی ہے بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد، تو یہ بچہ اب کس کے سپرد ہوگا، بچہ کس کو دیا جائے گا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے اسلام کا. اب لوگوں کو اسلام کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو لوگ کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب کورٹ میں اور عدالت میں پہنچ جاتے ہیں تو عدالت پھر ہمارے اپنے مسئلے کے اندر دخل اندازی کرتی ہے، ہمارے اپنے مسئلے کے اندر کورٹ آ کر ہستکشیپ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہم پریشانی اٹھاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اسلامی جو قانون بتایا گیا ہے اس کے حساب سے ہم جو چیز گھر کے اندر، جو مسئلہ گھر کے اندر حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے عدالت کے کیوں چکر لگانا، اس کے لیے کورٹ کے کیوں چکر لگانا. تو اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے، جب تک بچہ پرورش کے لائق ہے، تب تک بچہ اپنے ماں کے پاس رہے گا. اگر بچہ اس عمر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ پرورش کی عمر اس کی ختم ہو جاتی ہے، دودھ پینے کی عمر اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد میں علماء نے یہ بیان کیا کہ دیکھا جائے گا بچے کے اندر، بچے اور باپ میں
باپ کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں شوہر اور بیوی دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ دیندار ہے، اور بچے کو دیندار کون صحیح طریقے سے بنا سکتا ہے، ان کو دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم کون بہتر طریقے سے دے سکتا ہے، اس کو بچے کو دے دیا جائے گا، ماں اور باپ میں سے جو بھی ہو۔ یہ علماء کا ایک متفق علیہ فیصلہ ہے۔ یہ کب ہے؟ جب بچہ دودھ پینے کی عمر کو نکل گیا لیکن ہوش و حواس کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، تب اس کے باپ کو دے دیا جائے گا، یا پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ دیندار ہے، اسے دے دیا جائے گا بچے کو۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ آتا ہے کہ بچہ ہوش و حواس کی عمر کو پہنچ گیا، اچھے اور برے کے فرق اس کو ہونے لگی ہے، اب بچہ کس کو دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے۔ ایک عورت آئی اور اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرا یہ بچہ ہے اور میری گود ہی اس کے لیے رہنے کی جگہ ہے، اور میں ہی اس کو دیکھتی ہوں، پالتی پوستی ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب یہ شوہر میرا اس بچے کو مجھ سے چھین رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ تمہیں ملے گا۔ اب وہ شوہر اس کا آیا یہ کہتے ہوئے کہ میرے بچے کو مجھ سے کون چھینے گا۔ جب یہ دونوں میں آپس میں یہ بات ہو گئی، لڑائی کی نوبت آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک طرف بٹھایا اور مرد کو ایک طرف بٹھایا اور بیچ میں بچے کو بٹھا دیا، اور پھر بچے کو کہا کہ تمہیں جس کے پاس جانا ہے چلے جاؤ۔ تو وہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور وہ ماں اس بچے کو لے کر چلی گئی۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر بچہ ہوش و حواس کی عمر کو پہنچ جائے تو اگر ماں باپ میں طلاق ہو گیا ہے، شوہر اور بیوی میں طلاق ہو گیا ہے، تو بچے کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا کہ وہ بچہ جس کے پاس رہنا چاہے وہ خود رہ سکتا ہے، کب؟ جب ہوش و حواس کی عمر کو پہنچ چکا ہو تب۔ لیکن اس سے کم کی عمر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ماں کے پاس ہی بچہ رہے گا۔ اگر ماں نہیں ہے، ماں مان لو مر گئی، اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچے کے پیدا ہونے کے وقت بچہ پیدا ہوا، ادھر ماں کا انتقال ہو گیا، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماں کے نہ ہونے کی صورت میں خالہ زیادہ حقدار ہے بچے کی پرورش کی۔ تو اس کے بچے کی پرورش کس کو دی جائے گی؟ خالے کو دی جائے گی، جو اس کی خالہ ہے اس کو دی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے تعلق سے میں نے کل بیان کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو 3 لوگ ان کی پرورش کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں کہنے لگے کہ نہیں، ان کی بیٹی کو میں پالوں گا، میں پوسوں گا۔ تینوں آپس میں یہ بحث کرنے لگے۔ جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش حضرت جعفر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ اس بچے کی خالہ تھی، تو اس لیے حضرت حمزہ کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو جب بچہ اگر ایسا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے، پرورش کی عمر میں ہے، اس کو پرورش کی ضرورت ہے، تو ماں کے بعد خالہ حقدار ہوتی ہے، پھر خالہ کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے، خالہ کے بعد پھر باپ کا نمبر۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، اس کو اگر ہم اپنے سماج کے اندر لے آئے، اپنے گھر کے اندر لے آئے تو ہمیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے گی، اور گھر کی بات ہے، گھر کے ماحول کے اندر ہم خود گھر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اسلام کے مطابق صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ کہ باپ بھی بچے کو نہ چھینے زبردستی ماں سے۔ اگر ماں پرورش کرنا چاہتی ہے، ماں دودھ پلانا چاہتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو مزدوری پیسے دے دوسری دائیں کو وہ اپنی بیوی کو ہی دے دے، اور وہ اپنی بیوی کے ذریعے سے ہی دودھ پلوا دے، پرورش کروا دے۔ لیکن چونکہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ عرب کے اعتبار سے جو اس وقت کی حالت تھی اس کے اعتبار سے نازل ہوئی تھی۔ آج میرے خیال سے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک عورت اپنے بچے کو اپنے سے جدا کرنا چاہتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ماحول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں شاید ہی کچھ دنوں تک دودھ پلاتی تھی،
اور اس کے بعد میں بچے کو دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہی اس کو دودھ پلاتی تھی، اور باپ ذمہ دار ہوتا تھا بچے کو دودھ پلانے کا۔ تو یہ اس اعتبار سے، آج کے اعتبار سے بھی اگر ایسا مسئلہ آتا ہے تو یہی حکم ہوگا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وارث پر بھی یہی معاملہ ہوگا، یعنی مان لو کہ بچے کا باپ مر گیا تو بچے کا ذمہ دار جو ہوگا وارث، اس کے اوپر وہ تمام حکم آ جائے گا جو باپ کے اوپر ہے، یعنی کہ دائی کو خرچہ دینا، ان کے کپڑے کا انتظام کرنا، ان کے لیے جو بھی اچھا سے اچھا ہو سکتا ہے وہ دینا، ہدیہ تحفہ جو بھی ہو سکتا ہے بچے کے دودھ پلانے کے بدلے میں، وہ ساری چیزیں جو بچے کا ذمہ دار اب ہوگا باپ کے مرنے کے بعد میں، وارث جو ہوگا بچے کا، وارث کا مطلب جو ذمہ دار ہے، وہ اس کے لیے بھی وہ سارے حکم ہوں گے جو باپ کے اوپر حکم ہے۔ باپ کے اوپر جو ذمہ داری بچے کے لیے ہے وہی ذمہ داری پھر وارث کی بچے کے بعد اس کا بھائی ہو یا پھر اس کا چچا ہو، جو بھی اس کا ذمہ دار بنتا ہے گھر کا، اس بچے کا ذمہ دار بنتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہو جائیں گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ، اگر یہاں پر مدت بیان کی گئی 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ ایک عمر ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر 2 سال سے کم کی عمر میں ماں باپ دونوں اس بات پر راضی ہو جائے کہ بچے کے دودھ کو چھڑا دیں، وَتَشَاؤُرٍ، اور آپس کے مشورے کے ساتھ مل بانٹ کر بیٹھ کر مشورہ کریں، واقعی میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج کل خیر ہمارے یہاں ڈاکٹر آ گئے ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے یا کب تک پلایا جائے، کب تک چھڑایا جائے، یہ بھی ہے، لیکن اب تو وہ بھی دودھ پلانے والا مسئلہ بھی چلا گیا، اب تو ڈبے کا زمانہ آ گیا ہے، تو ڈبے کا زمانہ ہے تو بچے 3 سال تک 4 سال تک ڈبے کے دودھ پیتے ہیں، پھر بھی ویسے ہی کمزور کے کمزور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں جو طاقت دی ہے وہ طاقت ڈبے کے دودھ میں کہاں، وہ تو کیمیکل ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ آتا ہے کہ بچہ 2 سال سے زیادہ کی عمر تک دودھ پینے کا عادی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ تک نہ پلایا جائے، کیونکہ اس سے بچے کو پریشانی ہونے کا خطرہ ہے۔ 2 سال تک کم سے کم پلائے۔ 2 سال سے کم عمر میں اگر بچے کو دونوں مل کر، شوہر اور بیوی آپس میں مل کر دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہاں اب بچے کو دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ کھانے پینے لگا، اس طرح کا اگر ہو گیا ہے تو پھر چھڑا بھی سکتے ہیں۔ 2 سال کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے کم میں بھی چھڑا سکتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی دایا رکھو، کسی دودھ پلانے والی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کو، عورت کو جس کو تم بچے دے رہے ہو دودھ پلانے کے لیے، اس کو تم بہتر سے بہتر چیز دو، ہدیہ دو، تحفہ دو، ہے نا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہدیہ اور تحفہ دینے سے وہ عورت بھی، کیونکہ ماں تو ہے نہیں، تو یہ ہدیہ اور تحفہ دینے سے اس عورت کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ بچے کی پرورش اور اچھے سے کرتی ہے۔ آپ نے اگر تاریخ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی دایا تھی وہ چھوڑ کر کیوں چلی جا رہی تھی؟ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کے گھر سے کیا ملنے والا ہے۔ آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی نہیں ملا تو کہا اسی بچے کو لے لیتا ہوں۔ تو اس سے بھی ایک، چونکہ اس زمانے میں ایسی عورتیں جب ہوتی تھی دودھ پلانے والی ہے تو ان کی ایک اپنی ایک خواہش بھی ہوتی تھی کہ کچھ مال ملے، کچھ پیسے ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے کہ تم دودھ پلانے والی عورتوں کو رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ بہتر سے بہتر جو ہو تم ان کو دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ بات جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے چھپے ہوئے نہیں ہے، سارے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالی تم کو دیکھ رہا ہے، تو تمہارے ارادے کو بھی جان رہا ہے۔ تم بچے کو کہیں ماں کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں بچے کو چھین رہے ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے،
عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ باپ کو اب بچہ دینا ہی نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ جو اصل اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اس لیے کہ شوہر اور بیوی آپس میں مل جل کر بچے کے لیے ایک اچھا فیوچر تلاش کرے، اچھا مستقبل تلاش کرے، اس کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرے تاکہ بچے کی مستقبل کی زندگی، آگے کی زندگی اچھی ہو، آگے کی زندگی اس کی خوشگوار گزرے، آگے کی زندگی میں اسے کوئی تکلیف نہ آئے۔ ورنہ شروعات میں ہی اگر بچے اپنے ماں باپ کی لڑائی جھگڑا دیکھ لے، بچے اپنے ماں باپ کی اٹھا پٹک دیکھ لے، تو یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے کا آہستہ آہستہ شعور جو ہوتا ہے وہ برائی کی طرف چلنے لگتا ہے، اور بچے کا جو ذہن ہے یہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، پتھر پہ جو آپ لکھ دو وہ 1000 سال کے بعد بھی ویسے ہی رہتا ہے نا، جو پتھروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو بچے کا ذہن بہت اہم ہے اس وقت میں، اس عمر میں خاص طور سے، کہ بچے کے کوئی بھی ایسی غلط چیز جو اس کے ذہن کی طرف جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ برداشت کر لیں، آپ صبر کر لیں، کبھی ایسی پریشانی آتی گھر میں اندر شوہر بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، باتیں ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اگر ایسی بات ہوتی ہے تو آپ بچوں کو دور کر دیں یا پھر خود بچوں سے الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے بچے کے مستقبل کا سوال ہے، اس کے فیوچر کا سوال ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، خود آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا، پھر اس وقت آپ چیخیں گے چلائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے نا، ہے نا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم املی بوئے اور آم کاٹیں، جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو یہ اصول ہے اور یہ عقل کی بات ہے، انسان ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔